بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کی جانب محو سفر تھے، راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ بٹھائے اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی، پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے، تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے آپ نے یہ دعا کی: اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک، یعنی اے باری تعالیٰ میری عمر زیادہ ہو گئی، قوت بھی کمزور پڑ گئی، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ رب العزت سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن فوراً ہی فرمانے لگے: انا لی شہادہ، کیا میرے نصیب میں شہادت ہے؟ میرے نصیب میں شہادت کہاں؟ اس جملے سے غالباً مقصد یہ ہوگا کہ مختلف محاذوں پر جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مصروف جہاد ہیں، وہ تمام علاقے مدینہ منورہ سے بہت دور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں کی مسافت پر ہیں، لہٰذا محاذ جنگ سے اس قدر دور یہاں مدینے میں شہادت کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اس لیے آپ نے یہ جملے عرض کیے کہ میرے نصیب میں شہادت کہاں؟ پھر قدر توقف کے بعد خود ہی یوں فرمانے لگے: ان الذی ساقنی من مکہ الی المدینہ قادر علی ان یسوق لی الشہادۃ الی المدینہ، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہی مدینہ میں ہی پہنچا دے۔ یہ آپ کی دعا تھی یا آپ کی مناجات تھی یا آپ کا اظہار خیال تھا یا آپ کی تمنا تھی؟ اس واقعے کے محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی غلام نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر آلود خنجر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے اس خنجر سے کئی وار کیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چنانچہ مسجد میں سب ہی لوگ غیر مسلح تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں دقت پیش آئی۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں سے 13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید بھی ہو گئے۔ اس موقع پر جب وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمبل اس پر ڈال دیا، جس پر اسے نقل و حرکت میں دشواری پیش آئی اور اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بدبخت جس نے زہر آلود خنجر کے کئی وار کر کے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں اپنے گھر میں موجود تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے جناب سیدنا عبداللہ کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ اور ان سے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو۔ اس پر جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پہنچے اور اپنے والد یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہی گزارش کی، جسے سننے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا: میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، مگر آج میں
عمر کو خود پر ترجیح دوں گی۔ 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد چوتھے روز یعنی یکم محرم الحرام سن 24 ہجری بروز اتوار 63 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی، جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، فاروق اعظم، مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نماز جنازہ جناب سیدنا صہیب بن سنان رومی نے پڑھائی۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری اور ساری فرمائے۔ ہم سب کے ایمان کو ایمان فاروق اعظم سے فیض عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کل بروز قیامت ہم سب کو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔